قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا مسه الشر كان يئوسا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا إن الباطل كان زهوقا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا ويسألونك عن الروح ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا
تجد لك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوا سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء
سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى صحف إبراهيم وموسى صدق الله العلي العظيم. صلوات. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. کریم اللہ محمد اور آل محمد کی عزت و عظمت کا واسطہ جس خلوص اور عقیدت کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت کی ہے، اس کا ثواب جمیع مرحومین و مرحومات بالخصوص شہدائے کوئٹہ کے نامہ اعمال میں درج فرما. تمام شہداء کے درجات کو بلند فرما. محمد و آل محمد کی شفاعت نصیب فرما. عالم برزخ کی سختیوں سے بچا. قیامت کے دن ائمہ اطہار علیہم السلام کی شفاعت نصیب فرما. جتنے احباب یہاں پہ موجود ہیں جو بھی ان کی حاجات ہیں تو بہتر جانتا ہے، قبول و منظور فرما. جو مومنین و مومنات بیمار ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفاء کلی عطا فرما. جو مومنین بے اولاد ہیں جو مومنات بے اولاد ہیں شہزادہ علی اصغر کی شہادت کا واسطہ انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما.
جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، جو مومنین مقروض ہیں ان کے قرض کو خزانہ غیب سے ادا فرما، جو بچے امتحان دے رہے ہیں یا دے چکے ہیں میرے مالک انہیں امتحان میں کامیابی و کامرانی عطا فرما۔ اس پرآشوب دور میں ہماری خواتین کے پردوں کو محفوظ فرما، دشمنان ایمان کو، دشمنان تشیع کو، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، وطن عزیز پاکستان کی حفاظت فرما۔ اس امام بارگاہ کو تاظہور امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف قائم و دائم فرما۔ آخری امام سرکار حجت صاحب العصر والزمان عجل اللہ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آخری امام کے جانثاروں میں شمار فرما، سوائے غم مظلوم کربلا دنیا کا کوئی غم نہ دکھا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، بلند آواز سے صلوات پڑھیے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على الرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبا القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين وبعد قيام يوم الدين، ما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن، بسم الله الرحمن الرحيم، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه۔ صلوات صلى على محمد وعجل فرجه۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، محمد و اہل بیت محمد کے دشمنوں پہ لعنت، محمد و اہل بیت محمد کے دشمنوں پہ لعنت، با آواز بلند صلوات۔ وعجل فرجهم۔ عزیزان گرامی قدر، معزز سامعین، اہل علم حضرات، مسلسل قرآن اور شریعت اسلام کے عنوان کے تحت سلسلہ گفتگو جاری ہے۔ خداوند عالم سورہ شورا میں آیت نمبر 13 میں ارشاد فرما رہا ہے، شرع لکم من الدین، اے لوگو ہم نے تمہارے لیے دین میں شریعت کو قرار دیا، دین میں شریعت کو قائم کیا۔ پہلی شریعت ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کو عطا کی، دوسری شریعت ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی، تیسری شریعت ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، چوتھی شریعت ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی، اور پانچویں اور آخری شریعت
قرآن کی صورت میں اپنے آخری رسول حضرت خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک آنے والی انسانیت کی ہدایت کے لیے عطا کی۔ کل یہ 5 شریعتیں ہیں کہ جن کے پانچ رسولوں کو جن کو پروردگار عالم نے شریعتیں عطا کیں، انہیں اولو العزم رسول کہا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، سلسلہ گفتگو یا رات یہاں ٹھہرا تھا کہ پروردگار عالم نے سورہ شورا میں ارشاد فرمایا، سلسلہ گفتگو یہاں تھا کہ اسلام کے 2 بنیادی اجزاء ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے تھے، اور پھر ہم نے عرض کیا تھا کہ عقیدہ اور عمل یہ 2 اجزاء ہیں شریعت اسلام کے۔ عمل کی قبولیت کا دار و مدار عقیدے پر ہے۔ عمل اس وقت قبول ہوگا جب آپ کا عقیدہ قبول ہوگا۔ اگر آپ کا عقیدہ قبول نہیں ہے تو پھر آپ کا عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اور پھر ساتھ ایک تیسرا شریعت اسلام کا جز پیش کرنے کی سعادت حاصل کی کہ جس کے ہونے پر، جس کی موجودگی میں عقیدہ اور عمل دونوں ڈیپینڈ کرتے ہیں، دونوں کی قبولیت کا دار و مدار اس تیسرے جز اجر پر ہے کہ اگر آپ نے اجر ادا کیا تو پھر آپ کا عقیدہ بھی قبول ہوگا، آپ کا عمل بھی قبول ہوگا۔ اگر اجر رسالت ادا نہیں کیا تو پھر نہ عقیدہ قبول ہو سکتا ہے نہ عمل قبول ہو سکتا ہے۔ تو سورہ شورا میں اسی اجر کے متعلق پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، ذالک الذی یبشر اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یا رسول، ان لوگوں کو بشارت دے دیجئے، خوشخبری دے دیجئے، کن لوگوں کو؟ آمنوا، جو ایمان وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ جو اعمال صالحہ کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں۔ کیا خوشخبری دے دیجئے؟ قل، ان سے کہہ دیجئے، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، ان سے کہہ دیجئے کہ میں تم سے اجر کے متعلق کسی قسم کا سوال نہیں کرتا، تم اگر دینا چاہتے ہو تو قربا سے مودت کرو۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ کن سے کہہ دو کہ اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہو، میں سوال نہیں کرتا، ان سے کہو میں سوال نہیں کرتا، یہ اگر دینا چاہتے ہیں، توجہ، یہ اگر دینا چاہتے ہیں تو ان سے کہیے کہ قربا سے مودت کرے۔ کن سے کہیں؟ آمنو، جو صاحبان ایمان ہیں، توجہ زان محترم، وعملوا الصالحات، جو اعمال صالحہ کرنے والے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ اجر رسالت وہ ادا کرے گا جو مومن بھی ہوگا، متقی بھی ہوگا۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے، آمنو، انہیں خوشخبری دے دو کہ جو مومن ہیں، جو ایمان لے آئے ہیں، وعملوا الصالحات، جو نیک اعمال انجام دیتے ہیں۔ کیا خوشخبری دے دو؟ کہ میں تم سے سوال نہیں کرتا اجر رسالت کے متعلق، تم اگر دینا چاہتے ہو تو قربا سے مودت کرو۔ عزیزان گرامی قدر، میں نے رات آپ کی خدمت میں عرض کیا، قربا یعنی رشتہ دار۔ یقیناً آپ کے اذہان میں رات کی گفتگو موجود ہوگی۔ قربا کا مطلب کیا؟ رشتہ دار۔ اب یہاں پہ پروردگار عالم نے جو لفظ قربا استعمال کیا، اس کا مطلب ہے رشتہ دار، لیکن یہاں پہ
پروردگار عالم نے اس لفظ کو واضح نہیں کیا. قربا مطلق ایک لفظ ہے. رشتہ دار، کس کے رشتہ دار؟ تھوڑا تھوڑا ہوں ہاں کریں، مجھے پتا چلے آپ بیٹھے ہیں یہاں پہ. قربا کہا رشتہ داروں سے مودت کرو. کس کے رشتہ دار؟ یہ معلوم نہیں ہے. ایک اللہ تقاضا کر رہا ہے، ایک اللہ تقاضا کر رہا ہے قربا سے مودت کرو. درمیان میں لفظ کل کے ذریعے رسول کا مطالبہ، قربا سے مودت کرو. کس کے رشتہ داروں سے یہ واضح نہیں ہے. میں مثال دے کے واضح کرنے کی کوشش کروں. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، مجلس پڑھ رہا ہوں. میں نے آپ سے کہا کہ میں مجلس پڑھنے کے بعد، لفظ میں پر اور کیجئے گا، میں مجلس پڑھنے کے بعد گھر جاؤں گا. قربا مانی رشتہ دار. کس کے رشتہ دار یہ معلوم نہیں. ایک اللہ کا مطالبہ کہ حبیب ان سے کہیے کہ قربا سے مودت کریں. درمیان میں لفظ کل کے ذریعے رسول کا مطالبہ کہ قربا سے مودت کرو. اب کس کے قربا سے مودت یہ واضح نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. میں ممبر پہ بیٹھا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ میں مجلس کے بعد گھر جاؤں گا. میں مجلس کے بعد گھر جاؤں گا. آپ کیا سمجھیں گے؟ میں نے کیا کہا؟ میں مجلس پڑھنے کے بعد گھر جاؤں گا. کیا میں آپ کے گھر جاؤں گا؟ میں نے یہ تو نہیں کہا کہ اپنے گھر جاؤں گا. توجہ ہی نہیں فرما رہے آپ. سلامت رہیے. میں نے یہ تو نہیں کہا کہ میں اپنے گھر جاؤں گا. میں نے کہا میں گھر جاؤں گا. اچھا، جہاں میں رہ رہا ہوں اب وہ میرا گھر ہے. یہاں پہ جہاں میں رہائش پذیر ہوں وہ ظاہراً میرا گھر ہے، وہاں میں رہ رہا ہوں. میں نے یہ نہیں کہا کہ میں اپنے گھر جاؤں گا، اور نہ میں نے یہ کہا کہ میں آپ کے گھر جاؤں گا. میں نے کہا کہ میں گھر جاؤں گا. پوری توجہ ذہن محترم، وہ ذہن میں رکھیے گا. رشتہ دار سے مراد کیا ہے؟ ایک اللہ کا مطالبہ، ایک درمیان میں رسول کا مطالبہ. لیکن علم نہیں ہے کہ کس کے رشتہ داروں سے مودت اجر رسالت ہے. میں نے کہا میں گھر جاؤں گا مجلس پڑھنے کے بعد. تو ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو کہا ہے کہ میں گھر جاؤں گا، یہاں اپنا کہنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس کا تعلق متکلم سے ہے. جب میں نے میں کہہ دیا تو میں سے مراد ہے اپنا. اپنے گھر جاؤں گا. رسول اللہ نے کہا ان سے مطالبہ کیجئے، اگر اجر رسالت دینا چاہتے ہیں تو قربا سے مودت کرو. یہ اللہ کی ڈیمانڈ. درمیان میں کل کے ذریعے رسول سے کہا تم کہو کہ قربا سے مودت کرو، رشتہ داروں سے مودت کرو، یہ اجر رسالت ہے. تو اب دو ہستیوں کا مطالبہ ہے، ایک اللہ کا، پوری توجہ چاہتا ہوں، ایک اللہ کا، دوسرا رسول کا. تو اب دو مطالبے ہیں، ایک اللہ کا، دوسرا رسول کا. اگر اللہ کا مطالبہ دیکھا جائے تو اللہ کے رشتہ دار وہ ہیں جو کعبہ میں پیدا ہو. میں کچھ کہہ رہا ہوں. اللہ کا رشتہ دار وہ ہے جو اللہ کے گھر میں پیدا ہو. دوسرا علی کے رشتہ دار. اور اگر رسول کا مطالبہ دیکھا جائے تو رسول کے رشتہ دار وہ ہے جو چادر کے نیچے آ جائے. تو آج فرما رہے ہیں محترم، تو رسول فرما رہے ہیں قربا سے مودت کرو. یہ ہے اجر رسالت. اب یہ لفظ قربا، ان سے مودت کا حکم ہے، محبت کا حکم نہیں ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. دیکھیے محبت میں اور مودت میں فرق ہوتا ہے. مچھلی کو پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے. کیا سن رہے ہیں آپ؟ مچھلی کو
پانی سے محبت نہیں ہے، مودت ہے. باپ کو بیٹے سے محبت ہے، مودت نہیں ہے. باپ کوئٹہ بیٹھا ہے، بیٹا یو ایس اے چلا گیا، بیٹا انگلینڈ چلا گیا. باپ کوئٹہ، بیٹا انگلینڈ، گزارا ہو رہا ہے. توجہ فرما رہے ہیں؟ مچھلی کو پانی سے مودت ہے. پوچھئے دلیل کیا ہے؟ اگر مچھلی کو پانی سے نکالا تو مچھلی مر جائے گی. اللہ نے اور رسول نے اجر رسالت قربا کی مودت قرار دیا. ہمیں محبت نہیں چاہیے، مودت چاہیے. توجہ فرما رہے ہیں ذرا محترم؟ تو مودت کا تقاضا کیا. اب اس آیت پر بہت بڑا اعتراض ہوا، آیت مودت پر. دیکھیں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں گفتگو کرنے کا عادی ہوں. مجھے دکھ ہوا، میں فرسٹ ٹائم کوئٹہ میں پڑھ رہا ہوں اور آپ مسلسل مجھے سن رہے ہیں. میں نے کوئی غیر ذمہ دارانہ گفتگو نہیں کی اور پورے اپنی ذمہ داری کے ساتھ یہاں پہ بیٹھ کے، اور مجھے معلوم ہے کہ یہ جو میرے سر پر ہے اس کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. میں نے جناب حبیب کی شہادت پڑھی. اچھا، اکثر یہ ہوتا ہے کہ میں نے کسی سے بات سنی، وہ میرے علم میں نہیں ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ غلط ہے. میں کوئی آیت اللہ خوئی نہیں ہوں، اور آیت اللہ خوئی سے بھی غلطی ہو سکتی تھی. آغا سیستانی سے غیر معصوم ہیں، میں کوئی معصوم نہیں ہوں. جناب حبیب کی شہادت پڑھی. حق یہ بنتا تھا کہ وہ صاحب جو بھی ہیں، مجھے نہیں پتا، نہ وہ مجھے ملے ہیں، انہوں نے آ کر کچھ دوستان سے کہا کہ قبلہ نے جناب حبیب کی جو شہادت پڑھی ہے اس میں جو آخری واقعہ ان کے بیٹے کا بیان کیا ہے وہ کہاں سے لے آئے. دیکھیے، میں ریفرنس کے بغیر گفتگو کرنے کا عادی نہیں ہوں. میں آپ کو ریفرنس دے دیتا ہوں کہ جناب حر کا، اور یہ ایک مقتل کی کتاب میں نہیں لکھا ہوا. ہماری رسائی زیادہ سے زیادہ اردو تک ہے. ہم نے مقتل کی وہ کتابیں پڑھی نہیں جن کا ابھی تک پاکستان میں ترجمہ ہی نہیں ہوا. ٹھیک ہے نا؟ تو مقتل کی کتابوں میں، تمام کتابوں میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جناب حبیب کے بیٹے نے کوفہ میں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو پتھر مارنا چاہا. جس نیزے پر جناب حبیب کا سر مبارک تھا اس سے آواز آئی کہ اسے پتھر نہ مارنا، یہ میرے سردار کا سر ہے. اور جس بدیل نامی شخص نے جناب حبیب کو قتل کیا تھا، اسی کو بعد میں حبیب کے بیٹے نے بالغ ہونے کے بعد باپ کا بدلہ لیتے ہوئے قتل کیا. تو اگر آپ کو آئندہ بھی یہ 2-4 دن جو رہ گئے ہیں اگر کوئی اعتراض ہو تو آپ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھیں. میرا حق ہے، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو حوالہ دوں، میں آپ کو ریفرنس دوں. اب یہ کسی کو دکھا دوں گا، صرف حوالہ نہیں دوں گا. میں ممبر سے اتروں گا، میں آپ کو وہ سارا دکھا دوں گا، پڑھا دوں گا کہ وہ چیز جو ہے وہ موجود ہے. اور ہمارے بڑے بڑے علماء جو ہیں، اگر آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں کسی بھی بڑے عالم کی، میں خطیب کی بات نہیں کر رہا، علماء کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی عالم کی آپ مجلس نکالیں اور جناب حبیب کی شہادت نکالیں تو ان میں سے اکثر علماء جو ہیں وہ یہ واقعہ بیان کرتے ہیں. آیت اللہ عقیل الغروی جیسی شخصیات جو ہیں وہ یہ دوسرا سوال کرنا آپ کا حق ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ سوال آدھا علم ہے، سوال نصف علم ہے. آپ سوال کریں گے تو آپ نے آدھا علم حاصل کر لیا. آدھا علم جواب ملنے کے بعد آپ کو مل جائے گا. تو سوال کرنے سے کترایا نہ کریں، آپ سوال کریں. آپ ٹیلی فون نمبر لے لیں، کوئی بھی آپ کو مسئلہ ہو آپ پوچھ سکتے ہیں. ہمارا حق ہے، ہم نے علم حاصل کیا، اسی وجہ سے حاصل کیا کہ ہم لوگوں تک پہنچا سکیں. اور امیر المومنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھے ایک لفظ پڑھایا اس نے مجھے اپنا گرویدہ بنا لیا. توجہ فرما رہے ہیں؟ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد.
تو گفتگو کہاں پہنچی؟ اعتراض ہوتا ہے اس آیت پر کہ یہ جو آیت مودت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ آیت جو ہے سورہ شورا میں ہے. بڑے آرام سے اور سکون سے یہ اعتراض سنیے گا اور پھر جواب سنیے گا. آیت مودت جو ہے وہ سورہ شورا میں ہے، اور سورہ شورا جو ہے وہ مکی سورہ ہے، یعنی مکے میں نازل ہوا. آپ جب قرآن مجید کھولتے ہیں تو سورہ جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے السورۃ المکیہ، یعنی کہ یہ سورہ مکہ میں نازل ہوا، یا لکھا ہوتا ہے السورۃ المدنیہ، یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا. معترضین نے، اعتراض کرنے والوں نے اعتراض کیا کہ آیہ مودت جو ہے وہ سورہ شورا میں ہے، اور سورہ شورا مکہ میں نازل ہوا، مکی سورہ ہے. جب سورہ شورا مکی سورہ ہے اور مکہ میں نازل ہوا تو پھر آیہ مودت امام حسن اور حسین کی شان میں کیسے نازل ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آئی؟ اعتراض سمجھ آیا؟ کتنا بڑا اعتراض ہے، کتنا بھاری، کتنا وزن والا اعتراض ہے. پھر دوہرا دیتا ہوں. آیت مودت سورہ شورا میں ہے. سورہ شورا مکہ میں نازل ہوا، اور جب یہ سورہ نازل ہوا اس وقت تو جناب سیدہ کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی. جب شادی نہیں ہوئی تو امام حسنین کریمین دنیا میں تشریف نہیں لائے. تو یہ پھر کیسے ممکن ہے کہ یہ آیت مودت حسنین کریمین کی شان میں ہو؟ اعتراض واقعاً بہت بڑا ہے. بڑا ہے یا نہیں؟ لیکن جواب اس سے زیادہ وزنی ہے. اور جواب حیدری، سوال بہت وزنی ہے لیکن جواب اس سے زیادہ وزنی ہے. اور جیسے سوال مخالفین نے کیا، جواب بھی مخالفین نے دیا. ہم نے نہیں دیا، ہم نے تو بعد میں دیا. پہلے انہوں نے اپنے گھر سے ان کے خود علماء نے دیا. وہ کہتے ہیں پوری توجہ، اعتراض سمجھ میں آ گیا. اب جواب سنیے. علامہ شاذی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن، علامہ قتادہ اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن، جلال الدین سیوطی اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن، فخر الدین رازی تفسیر کبیر والے اہل سنت کے بہت بڑے مفسر قرآن، وہ کہتے ہیں کہ قرآن میں، پوری توجہ، قرآن میں 21 سورے ایسے ہیں کہ جو نازل تو مکہ میں ہوئے لیکن ان میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو مدینے میں نازل ہوئی. توجہ عزیزان محترم، یہ سارے صاحبان کہتے ہیں کہ پورے قرآن میں ایک نہیں، دو نہیں، 21 سورے ایسے ہیں کہ جو خود مکہ میں نازل ہوئے لیکن ان میں کچھ آیتیں ایسی ہیں کہ جو مدینے میں نازل ہوئی. اب پوری توجہ میری طرف رکھیے، میں دلیل دینے جا رہا ہوں ان کے گھر سے. انہوں نے کہا قرآن میں 21 سورے ایسے ہیں جو نازل مکہ میں ہوئے لیکن ان میں کچھ آیتیں مدنی ہیں، یعنی مدینے میں نازل ہوئی. دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا آیت مودت مدینے میں نازل ہوئی، مدنی آیت ہے. دلیل کیا دی؟ انہوں نے کہا اس کی دلیل یہ ہے کہ کسی بھی کام کی اجرت اس وقت مانگی جاتی ہے جب کام مکمل ہو جائے. میں کچھ کہہ رہا ہوں، کسی بھی کام کی اجرت مزدوری اس وقت مانگی جاتی ہے جب کام کمپلیٹ ہو جائے، جب کام مکمل ہو جائے، جب رسول رسالت کی تبلیغ مکمل کر چکے. اس وقت عرب کے بڑے بڑے سردار پیغمبر کی خدمت میں حاضر ہوئے. یا رسول اللہ، آپ نے بڑی تکالیف اٹھائی، آپ نے بڑی زحمتیں برداشت کی، ہم آپ کو آپ کی رسالت کا اجر دینا چاہتے ہیں،
رسول خاموش ہو گئے. جبرائیل آیت لے کر نازل ہو گیا, اے رسول ان سے کہو میں تم سے سوال نہیں کرتا, تم اگر دینا چاہتے ہو تو قربا سے مودت کرو. میں سوال نہیں کرتا, تم اگر دینا چاہتے ہو تو قربا سے مودت کرو. قاف را با یا اور ایک چھوٹا کھڑا الف, قربا سے مودت کرو. توجہ فرما رہے ہیں. دیکھیے عزیزان گرامی قدر, اللہ نے قربا کی مودت کے سلسلے میں سورہ صاد میں پڑھیے جا کر 38واں سورہ, ما اسألکم علیہ من اجر, اے رسول ان سے کہو ہم نے تم پر زبردستی نہیں کی, ہم نے قربا کی مودت کے سلسلے میں, ہم نے اجر رسالت کے سلسلے میں تم پر زبردستی نہیں کی کہ ہر حال میں اجر رسالت دو, ہم نے تمہیں اختیار دیا. اوئے ہائے ہائے, دیکھیے گفتگو تھوڑی سی ثقیل ہے, میں آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں. ہم نے تمہیں با اختیار بنایا, جبر نہیں کیا, تمہیں قید بھی نہیں لائے کہ ہر حال میں اجر رسالت دو, ہم نے تمہیں با اختیار بنا دیا. وما انا من المتکلفین, کوئی زور زبردستی نہیں ہے. اور پھر آیت کا عجیب ٹکڑا پروردگار فرماتا ہے ان سے کہو ولا تعلمن نبأہ بعد حین, اے رسول ان سے کہو اجر رسالت کے بارے میں تم سے اس وقت پوچھا جائے گا جب تم مرنے کے بعد قبر میں جاؤ گے. اجر رسالت کے متعلق تمہیں اس وقت معلوم ہوگا جب تم قبر میں جاؤ گے, اور قبر میں جانے کے بعد تم سے سوال کیا جائے گا تمہارا امام کون سا ہے. توجہ فرما رہے ہیں, تمہارا امام کون سا ہے. اور میں اپنی اور آپ کی بات نہیں کر رہا, علی کی مادر گرامی, خود علی کی مادر گرامی جناب فاطمہ بنت اسد انتقال ہو گیا. کسی نے رسول خدا سے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کی چچی کا انتقال ہو گیا. پوری توجہ, آپ کی چچی کا انتقال ہو گیا. رسول اللہ روئے, گریہ فرمایا, کہا امی بعد امی, میری ماں کے بعد میری ماں. کہا میری چچی نہیں, میری ماں کا انتقال ہو گیا. پوری توجہ, میری ماں کا انتقال ہو گیا. کہا میری ماں کو غسل دو, غسل دیا گیا. جب غسل دے دیا, کفن پہنانے کا وقت آیا. رسول خدا نے اپنی قمیص مبارک اتاری. شیعہ نے بھی لکھا, اہل سنت نے بھی لکھا, رسول خدا نے اپنی قمیص مبارک اتاری. کہا رکو, میری ماں کو میری قمیص کا کفن دو, میری ماں کو میری قمیص کا کفن دو. کفن دے دیا گیا. جنازہ تیار ہوا, اٹھا کر کے قبرستان لائے. قبر میں علی کی مادر گرامی کو اتارنے لگے, دفن کرنے لگے. رسول نے کہا رکو, قبر میں پتہ چلے گا اجر رسالت کیا ہے. اتارنے لگے, کہا رکو. رسول خود پہلے قبر میں اترے, خود اترے, اور اترنے کے بعد لیٹے. لیٹنے پر اکتفا نہیں کیا, دائیں کروٹ لی, بائیں کروٹ لی. دائیں اور بائیں کروٹ لینے کے بعد پیغمبر قبر سے باہر آئے. کہا اب میری ماں کو دفن کرو. میں دیکھتا ہوں اب کون خاموش رہتا ہے. اب میری ماں کو دفن کرو. بہت بڑے اعتراض کا جواب بھی اسی جملے میں ہے. اب میری ماں کو دفن کرو. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا یا رسول اللہ, کفن پہنانے کا وقت آیا, آپ نے عام کفن نہیں دیا بلکہ اپنی قمیص مبارک کا کفن دیا. جب قبر میں لٹانے کا وقت آیا, آپ نے پہلے خود لیٹے, پھر
دائیں کروٹ لی، پھر بائیں کروٹ لی، یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ تو عجب نہیں، رسول کی آواز آئے، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں، میں قبر میں اس لیے لیٹا، دائیں اور بائیں کروٹ اس لیے لی، میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں جس قبر کی مٹی سے معصوم کا جسم مس ہو جائے اسے عذاب قبر کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب جملہ لیجیے، جس قبر سے معصوم کا جسم مس ہو جائے اسے عذاب قبر کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب پتہ چلا شیعہ قبر میں خاک شفا کیوں لے کے جاتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں انسان جس قبر کی مٹی سے معصوم کا جسم مس ہو جائے اسے عذاب قبر کی اجازت نہیں ہوتی۔ اب پتہ چلا، پوچھتے ہیں نا یہ ٹکیا کاہے کو رکھتے ہو، یہ مٹی کا ڈھیلا کاہے کو رکھتے ہو؟ ہم اس لیے رکھتے ہیں، تمہیں بتانا چاہتے ہیں 1400 برس پہلے رسول نے علی کی ماں کی قبر میں لیٹ کر کروٹ لے کر بتایا تھا کہ جس قبر کی مٹی سے معصوم کا جسم مس ہو جائے اسے عذاب قبر کی اجازت نہیں ہوتی۔ ہم خاک شفا اس لیے رکھتے ہیں کہ اس خاک میں اسی نبی کے نواسے کا خون شامل ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں ذان محترم، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد وآلہ۔ اجر رسالت کیا ہے؟ قربا سے مودت۔ اور قربا کون ہے؟ قربا ہیں وہ جو چادر کے نیچے آ گئے، ان کی مودت پروردگار عالم نے واجب قرار دے دی تھی۔ دیکھیے جب رسول خدا نے تبلیغ کا کام شروع کیا، میں ایک واقعہ سنا کے نتیجے کی طرف جاؤں۔ رسول خدا نے جب تبلیغ کا کام شروع کیا تو جتنے احکام پروردگار عالم نے نازل کیے ہیں نا وہ یکدم نہیں آئے۔ توجہ ہے، پروردگار نے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی، تبرع، یہ سب کچھ یک بار نازل نہیں ہوا، یعنی ایک ہی مرتبہ پروردگار نے اپنے رسول پر سب کچھ نازل کر دیا اور کہا یہ جو 4 بندے اسلام لائے ہیں انہیں سب کچھ بتا دو۔ تو جو ہے ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہوا کہ مثال دیتا ہوں، فرض کیجئے کہ اگر نماز کا حکم آیا تو پھر 1 سال کے بعد، فرض کر رہا ہوں 1 سال کے بعد روزے کا حکم آیا، تو جو ہے پہلے نماز کا حکم آیا، 1 سال کے بعد فرض کیجئے روزے کا حکم آیا، روزے کا حکم آیا، پھر 1 سال کے بعد حج کا حکم آیا۔ اسی طرح آہستہ آہستہ پروردگار عالم احکامات نازل کرتا گیا۔ ابتدا ہے اسلام کی، ایک نیا گاؤں مسلمان ہو گیا۔ رسول خدا کے ایک بڑے ہی متقی صحابی تھے، بڑے ہی نیک پرہیزگار متقی۔ رسول خدا نے انہیں بلایا اور بلا کر کہا کہ جاؤ فلاں گاؤں جو ہے وہ نیا مسلمان ہوا ہے، اس کے رہنے والے نئے مسلمان ہوئے، انہیں جا کر تبلیغ کرو، انہیں جا کر احکامات بتاؤ، اسلام کے احکامات۔ متقی تھے، پرہیزگار تھے، نیک تھے، بڑے معزز صحابی تھے۔ وہ گئے اور سب کو مسجد میں جمع کر لیا، پوری توجہ، سب کو مسجد میں جمع کر لیا۔ انہیں کہا نماز پڑھو، انہوں نے نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد تسبیحات، تاکیبات، دعائیں، سلسلہ چلتا رہا۔ ظہر کا ٹائم آ گیا، کہا کہ ایسا کرو پہلے ظہر پڑھ لو پھر گھر جانا۔ ظہر پڑھائی، تسبیحات، تاکیبات، دعائیں، تعلیمات، ظہر پڑھی، کہا اچھا ٹائم تو کافی ہو گیا، اب عصر بھی پڑھ ہی لو۔ عصر پڑھا دی، عصر پڑھانے کے بعد پھر وہی تاکیبات، دعائیں، تسبیحات، اتنے میں مغرب کا ٹائم ہو گیا۔ کہا ایسا کرو کہ اب ایک ہی بار چلے جانا، مغرب بھی پڑھ لو۔
مغرب بھی پڑھا دی، عشاء بھی پڑھا دی. کہا اب ایسا کرو گھر چلے جاؤ، 2-4 گھنٹے آرام کرو، پھر تہجد کے لیے آ جانا. پھر تہجد کے لیے آ جانا. وہ چلے گئے. 2-4 دن ایسا ہی ہوا. ان کا ایک ڈیلیگیشن، ایک وفد رسول اللہ کی خدمت میں آ گیا. ہاتھ جوڑ کر کہتے، میری طرف دیکھیے، ہاتھ جوڑ کر کہتے یا رسول اللہ ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے. ایسا اسلام ہمیں نہیں چاہیے کہ جس میں نہ کاروبار ہو، نہ بیوی بچوں کے لیے کوئی رزق کی تلاش ہو، ہر وقت نماز، تسبیح، تعقیب. توجہ فرما رہے ہیں؟ تو اسلام فوراً نازل نہیں ہوا. اسلام کے احکامات اللہ نے فوراً نازل نہیں کیے، بلکہ آہستہ آہستہ جیسے جیسے مسلمان عادی ہوتے گئے اللہ احکامات نازل کرتا گیا. اب کہنا یہ چاہتا ہوں، مثال کے طور پر نماز کا حکم آیا، فرض کیجئے اس کے 1 سال کے بعد روزے کا حکم آیا. مودت قربا، 1 سال کے بعد روزے کا حکم آیا. پوری توجہ. اب جس نے نماز کا حکم سنا اور اسے مانا اور نماز ادا کی، وہ روزے کے حکم کے آنے سے پہلے مر گیا. میں کچھ کہنا چاہ رہا ہوں. نماز کا حکم آیا، اس نے حکم کو تسلیم کیا، پھر اس پر عمل کیا. ابھی روزے کا حکم نہیں آیا، وہ روزے کے حکم سے پہلے مر گیا. اب آپ بتائیے کہ کیا وہ جنت میں جائے گا؟ بولیے، جائے گا نا. کیوں جائے گا؟ اس لیے کہ روزے کا ابھی حکم آیا ہی نہیں تھا. لیکن اگر روزے کا حکم آ گیا اور اس نے اسے تسلیم نہ کیا، انکار کر دیا، تو پھر وہ جہنم میں جائے گا. اسی طرح روزے کا حکم آ گیا، اس نے تسلیم کر لیا، حج کا حکم نہیں آیا، حج کے حکم کے آنے سے پہلے اس کی موت باقی ہو گئی، تو وہ جنت میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ حج کا حکم ابھی آیا ہی نہیں. بھائی یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ مودت کی آیت نازل ہونے سے پہلے جو مر گیا وہ تو جنت میں جائے گا، لیکن آیت مودت کے نزول کے بعد جس نے قبول نہ کیا وہ جہنم میں جائے گا. وہ جہنم میں جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب آیت مودت نازل ہو گئی، اب اسے ماننا پڑے گا، اب اس پر عمل کرنا پڑے گا. اب اجازت دیجئے تو کہوں جملہ، اگر اتنی ہی دشمنی تھی آل محمد سے تو آیت مودت کے نزول سے پہلے مر جاتے. اب آیت مودت نازل ہو گئی، اب اس پر عمل کرنا واجب ہے، اب اجر رسالت دینا واجب ہے. یہ اجر رسالت کیا ہے؟ علامہ فخر الدین رازی لکھتے ہیں اعلام مباہلہ بقربہ باہل بیتہ ہی، کہ جب بھی کوئی کسی کے مقابلے میں مباہلے کے لیے جاتا تھا تو وہ اپنی اہل بیت کو لے کے جاتا تھا. توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ اپنی اہل بیت کو لے کے جاتا تھا. پورا قرآن اٹھائیے، پورے قرآن میں 280 مقامات ہیں جہاں پہ اللہ نے کاذبین کا ذکر کیا. پوری توجہ، جہاں پہ اللہ نے جھوٹوں کا ذکر کیا. اور ان 280 مقامات میں سے 279 مقامات 279 مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے جھوٹوں پر لعنت نہیں بھیجی. تو جزانے محترم، جہاں جھوٹوں پر لعنت نہیں بھیجی. ایک مقام ایسا ہے کہ جہاں اللہ نے جھوٹوں پر لعنت بھیجی. وہ مقام کون سا ہے؟ سورہ آل عمران، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ
فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ ایک مقام ہے پورے قرآن میں کہ جہاں اللہ نے جھوٹوں پر لعنت کی، اور وہ مقام کون سا ہے کہ جب جھوٹے جو ہیں وہ سچوں کے مقابلے میں آ گئے۔ پتہ نہیں کیسے سن رہے ہیں آپ؟ جب جھوٹے سچوں کے مقابلے پہ آ گئے تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ نصارہ نجران کے عیسائی جب پنجتن کے مقابلے پہ آ گئے تو اللہ نے ان پر لعنت بھیجی۔ جب اللہ نے ان پر لعنت بھیجی تو پوری کائنات میں جتنے مسلمان ہیں ان پر واجب ہے کہ نہیں کہ ان پر لعنت بھیجیں؟ گھبرا کے سن رہے ہیں آپ؟ واجب ہے نا، جب اللہ نے بھیج دی ہم پر واجب ہے، آپ پر واجب ہے، کائنات کے ہر مسلمان پر واجب ہے کہ ان پر لعنت بھیجے۔ کوئی بھی نہیں بھیجتا، توجہ زانے محترم، کوئی بھی نہیں بھیجتا، آپ بھی نہیں بھیجتے۔ بھئی آپ عیسائیوں پر لعنت بھیجتے ہیں؟ بتائیے، نہیں بھیجتے، میں بھی نہیں بھیجتا، کوئی بھی نہیں بھیجتا، اور صحیح کرتی ہیں، حالانکہ اللہ نے بھیجی لیکن کوئی مسلمان نہیں بھیجتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان عیسائیوں پر لعنت واجب ہو جاتی اگر وہ آل محمد کے مقابلے سے دستبردار نہ ہوتے۔ کچھ کہہ رہا ہوں، اگر وہ آل محمد کے مقابلے سے دستبردار نہ ہوتے تو قیامت تک عیسائی لعنت کے مستحق ہو جاتے۔ جیسے ہی انہوں نے آل محمد کے چہروں کو دیکھا، کہا ہم ایسے چہرے دیکھ رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے۔ آل محمد کے مقابلے سے عیسائی دستبردار ہو گئے۔ قیامت تک کی پوری توجہ آل محمد کے مقابلے سے نصارہ نجران کے عیسائی دستبردار ہو گئے، ان کے مقابلے سے ہٹ گئے، پیچھے ہٹ گئے، قیامت تک کی لعنت سے محفوظ ہو گئے۔ تو یہی تو کہنا چاہتا ہوں کہ جو آل محمد کے مقابلے سے ہٹ جائے وہ لعنت سے بچ جاتا ہے، اور جو مقابلے پہ آ جائے وہ قیامت تک لعنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ ابھی بھی سمجھ میں نہیں آیا؟ یزید آل محمد کے مقابلے پہ آیا تھا، قیامت تک لعنتی بن گیا۔ توجہ فرما رہے ہیں انسان محترم؟ جو آل محمد کے مقابلے سے دور ہو جائے، دستبردار ہو جائے، وہ اللہ کی لعنت سے قیامت تک محفوظ ہو جاتا ہے۔ ایک یزید حسین کے مقابلے پہ آیا، آج کائنات کا بچہ اس پہ لعنت کرتا ہے اور واجب ہے، لیکن 1400 برس ہو گئے، آج بھی یزید کے بچے زندہ ہیں، آج بھی زندہ ہیں، اور آج اس سکھر میں بھی واقعہ ہوا ہے، جلوس کو روکا گیا، سبیل کو بند کیا گیا۔ عزیزان گرامی قدر، 1400 برس ہو گئے تم یہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہے ہو، جب تمہارا باپ یزید عزاداری کو نہیں روک سکا، تم کس بات کی مولی ہو؟ یہ عزاداری نہ کبھی رکی تھی نہ کبھی رکے گی۔ ماں نے کوئی بیٹا ہی نہیں جنا کہ جو اس عزاداری کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ عزیزان گرامی قدر، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی آبیاری کے لیے حسین نے اپنا خون دیا ہے، اور صرف خون نہیں دیا، حسین کی بہنوں کی چادریں استعمال ہوئی ہیں۔ خداوند عالم آپ پر رحم کرے۔
رونے کی راتیں ہیں، جتنا گریا کر سکتے ہیں کر لیں، عزاداری پہ کبھی سمجھوتا نہ کیجیے گا. یہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں. موت قبول کرنا پڑے تو کر لیجئے، عزاداری پہ سمجھوتا نہ کیجیے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آج خدا نہ خواستہ عزاداری پہ سمجھوتا کر لیا تو پھر کل حسین کی ماں کو منہ کیا دکھائیں گے؟ وہ مظلومہ کہ جب حسین مولا نے مدینہ چھوڑا تو حسین مولا کی مادر گرامی نے ساتھ بقی چھوڑ دی. صرف جناب زینب کبریٰ اور جناب ام کلثوم اور دیگر بیبیوں نے، وہ بیبیاں بازاروں میں نہیں آئیں، جہاں جہاں یہ بیبیاں گئیں وہاں وہاں حسین کی دکھیاری ماں گئی. عزاداران مظلوم کربلا، رونے کی راتیں ہیں، اپنی آوازوں کو آزاد چھوڑیے. شب عاشور ہر ماں اپنے بچے کو تیار کر رہی ہے، ہر بہن اپنے بھائی کو تیار کر رہی ہے. کل حسین پر مشکل وقت ہے. دیکھو اپنی جان کو اپنے ماموں پہ، اپنے چچا پہ قربان کر دینا. جناب ام فروہ نے جناب قاسم کو بلایا. قاسم بیٹا دیکھو، ایک بات کا خیال رکھنا، جو رونے کے لیے بیٹھے ہو، ایک بات کا خیال رکھنا، تم حسن کے بیٹے ہو، لیکن اس بات کا خیال رکھنا تمہاری ماں سید زادی نہیں ہے، تمہاری ماں سیدانی نہیں ہے. کل کو اگر تم اپنے چچا پر قربان نہ ہوئے تو سب یہی کہیں گے بیٹا تو حسن کا تھا لیکن ماں کے دودھ کا اثر تھا، اپنے آپ کو اپنے چچا پہ قربان نہیں کر سکا. میرے دودھ کی لاج رکھنا. امام حسین علیہ السلام، میں سمجھتا ہوں کہ رونے کے لیے یہی جملہ کافی ہوگا اور یہی عبادت مکمل ہو جائے. خیمے میں عبادت میں مصروف ہیں، شب عاشور. امام نے دیکھا کہ میرے دائیں طرف سیدھے ہاتھ کے ساتھ کوئی آ کر بیٹھا ہے. امام نے مڑ کے دیکھا تو جناب قاسم تھے. امام فرماتے ہیں قاسم بیٹا کیوں آئے ہو؟ کہا چچا میں بس آپ سے ایک سوال کرنے آیا ہوں. کہا بیٹا پوچھو. کہا چچا یہ بتائیے کل شہداء کی فہرست میں میرا نام ہے؟ میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا. شہداء کی جو فہرست ہے کیا اس میں میرا نام بھی ہے؟ مولا فرماتے ہیں قاسم پہلے میرے سوال کا جواب دو. کیف الموت عندک؟ قاسم یہ بتاؤ تمہارے نزدیک موت کیسی ہے؟ کہا یا امی احلا من العسل، چچا شہد سے زیادہ میٹھی. سن لیا آپ نے، شہد سے زیادہ میٹھی. کہا چچا آپ بتائیے کیا شہداء کی فہرست میں میرا نام ہے؟ جو رونے کے لیے بیٹھے ہو ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، کیا شہداء کی فہرست میں کل میرا نام ہے؟ مولا فرماتے ہیں قاسم تم اپنی بات کرتے ہو، شہداء کی فہرست میں تو علی اصغر کا بھی نام ہے. سن لیا جملہ آپ نے، شہداء کی فہرست میں تو 6 مہینے کے میرے علی اصغر کا بھی نام ہے. اب سنیں گے جملہ. یہ جملہ جناب قاسم نے سنا، غیرت قاسم برداشت نہ کر سکی. کہا چچا جان کیا آپ کی شہادت کے بعد قاتلین شکی انسان یزیدی فوج کیا خیموں میں داخل ہو جائے گی؟ چچا جان کل کیا یزیدی فوج خیموں میں داخل ہو جائے گی؟ مولا نے رو کر کہا نہیں قاسم، یزیدی فوج خیموں میں نہیں داخل ہوگی، میں اپنے ہاتھوں پہ علی اصغر کو اٹھا کے لاؤں گا. اجرکم علی اللہ. جناب قاسم کو تسلی ہو گئی کہ میرا نام شہداء کی فہرست میں ہے. روز عاشور ہوا،
سورج طلوع ہوا، اصحاب ایک ایک کر کے جانے لگے، شہداء ختم، اصحاب ختم ہو گئے، اب امام کے اپنے گھر والوں کی باری آئی۔ مقتل میں ملتا ہے کہ سب سے پہلے، اکثر روایات میں، کہ مولا نے سب سے پہلے جناب علی اکبر کو بھیجا، لیکن اختلاف روایات ہیں۔ آہستہ آہستہ مولا کے اپنے جانے لگے، اونو محمد مولا پر قربان ہو گئے، سب قربان ہو گئے۔ جناب ام فروا نے جناب قاسم کو بلایا، قاسم مجھے زینب سے شرم آ رہی ہے، میں بڑے آرام سے آہستہ آہستہ مسائل پڑھ رہا ہوں، مجھے بی بی زینب سے شرم آ رہی ہے، اگر اس نے مجھ سے آ کر پوچھ لیا ام فروا میرے اونو محمد شہید ہو گئے، تیرا قاسم ابھی بھی زندہ ہے، تو میں کیا جواب دوں گی؟ قاسم اب اگر تم اپنے چچا پہ قربان نہ ہوئے تو میں تمہیں کبھی بھی معاف نہیں کروں گی۔ جناب قاسم نے رو کر کہا اماں میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں، جب بھی موت کی اجازت مانگتا ہوں چچا حسین کہتے ہیں قاسم میں تمہیں کیسے اجازت دوں، تم میرے حسن کی نشانی ہے، تم میرے حسن کی نشانی ہو۔ جناب ام فروا نے یہ بات سنی، اچانک پتہ نہیں ذہن میں کیا خیال آیا، جناب ام فروا خوش ہو گئی، کہا قاسم میرے قریب آؤ، بازو سے قمیض کو اوپر کیا اور ایک تعویذ بندھا ہوا تھا، کہا قاسم تمہارے بابا نے اپنی شہادت سے پہلے تمہارے ہاتھ پر یہ تعویذ باندھا تھا، تمہارے بازو پہ یہ تعویذ باندھا تھا، اور کہا تھا ام فروا جب بہت بڑی مشکل ہونا تو تب یہ تعویذ کھول کے پڑھنا، اس پہ اس مشکل کا حل ہوگا، لیکن میں قاسم سمجھتی ہوں اس مشکل سے بڑی کیا مشکل ہوگی۔ اب جناب قاسم نے وہ خط کھولا، اس میں لکھا تھا اے میرے بھائی حسین میرا سلام قبول کر، میں جانتا ہوں تجھ پر بڑا مشکل وقت ہے، میں تو یہاں موجود نہیں، میری طرف سے میرا بیٹا قبول کر لے۔ اجرکم علی اللہ، گھبرا کے نہ روئیے، میری یہ قربانی اپنی میری طرف سے، اسے اپنے آپ پر قربان کر دے۔ جناب قاسم نے خط پڑھا، خوش ہو گئے کہ اب اجازت مل جائے گی۔ جناب قاسم خط لے کر مولا کے پاس آئے، کہا قاسم پھر آ گئے، کہا چچا جان میں بابا کا خط لایا ہوں۔ امام نے خط لیا، چوما، آنکھوں پہ لگایا اور اس پر تحریر لکھی تھی اے بھیا حسین میں جانتا ہوں اس مشکل وقت میں نہیں ہوں، لیکن میری طرف سے قاسم کو اپنے اوپر قربان کر دے۔ عزادارہ مولا رونے لگے، آنسو جاری ہو گئے، کہا قاسم اب تو تم میرے امام کی سفارش لے آیا۔ اجرکم علی اللہ، قاسم تو میرے بھی امام کی سفارش لے آیا، اب میں تجھے کیسے منع کر سکتا ہوں۔ جناب قاسم کو اجازت دی، جناب قاسم کو اجازت مل گئی۔ جناب ام فروا نے کہا مولا قاسم کو سوار کرنے سے پہلے ایک مرتبہ میرے خیمے میں بھیجیے۔ جناب قاسم جو رونے کے لیے بیٹھے ہو ماں کے خیمے میں گئے، جناب ام فروا نے جناب زینب عالیہ کو بھی بلایا، امام حسین کو بھی بلایا، بڑا گریہ کرنا ہے ہم نے اس جملے پر، دونوں کو بلا لیا۔ جب دونوں آ گئے جناب ام فروا نے کیا کیا، ایک صندوق میں سے ایک عمامہ نکالا، مولا سے کہا، جناب زینب سے کہا بہن زینب، بھابی زینب، یہ بہن زینب یہ عمامہ مولا حسن کا ہے، یہ عمامہ حسن کا عمامہ ہے، اپنے ہاتھ سے میرے قاسم کے سر پہ رکھ دو۔ جناب زینب نے اپنے ہاتھ سے بھائی کا عمامہ بھتیجے کے سر پہ رکھا۔ عزادارو آپ خیمے سے نکلے، جناب قاسم اتنے چھوٹے تھے کہ کوئی زیرہ ان پر نہیں آ رہی تھی، جناب قاسم بغیر زیرہ کے گئے اور خود سے گھوڑے پہ سوار نہیں ہو سکتے تھے، مولا نے اٹھا کر گھوڑے پہ بٹھایا۔ اب جناب قاسم گئے، جناب
جناب قاسم نے حملہ کرنا شروع کیا، ارزق پہلوان کے 7 بیٹوں کو واصل جہنم کیا، پھر خود ارزق کو واصل جہنم کیا۔ عزاداروں، جب 7 بیٹوں کو اور خود اس پہلوان کو جناب قاسم واصل جہنم کر چکے، عمر ابن سعد ملعون نے کہا، اے فوج اشقیا، یہ علی کا پوتا ہے، ایسے نہیں مرے گا، چاروں طرف سے مل کے حملہ کرو۔ اب کوئی تیر مار رہا ہے، ایک نوجوان نے ایسا نیزہ مارا، اجرکم علی اللہ، ایک بدبخت نے جناب قاسم کے سر کے پچھلی جانب نیزہ مارا۔ اب جن کی چھوٹی چھوٹی اولاد ہے ان کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، جیسے ہی نیزہ لگا نا، اب اس سے پہلے جو بھی زخمی گھوڑے سے نیچے آتا تھا، کوئی کہتا تھا ماموں مدد کو آؤ، کوئی کہتا تھا بابا مدد کو آؤ، کوئی کہتا تھا بھیا مدد کو آؤ، کوئی کہتا تھا چاچو مدد کو آؤ، کوئی کہتا تھا آقا مدد کو آؤ۔ اتنا چھوٹا تھا قاسم کہ جب گھوڑے سے گرنے لگے تو کہا اماں اماں، قاسم گر گیا۔ اجرکم علی الزہرا، اماں تیرا بیٹا گر گیا۔ ادھر سے مولا عباس دوڑے، ادھر سے مولا حسین دوڑے۔ اب جب دوڑے نا اور دونوں نے حملہ کیا فوج یزید پر، آرام سے سنیے جملہ، دونوں بھائیوں نے فوج یزید پہ حملہ کیا۔ جب حملہ کیا تو وہ قاسم کو مار رہے تھے، جیسے ہی حملہ کیا مشرق کی فوج مغرب کی طرف، مغرب کی فوج مشرق کی طرف، جب حسین پہنچے تو قاسم نظر نہیں آیا۔ کہا قاسم مجھے نظر نہیں آ رہے۔ اب جو دیکھا تو قاسم نہیں تھا، ٹکڑوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ اجرکم علی اللہ، یہی رونے کا حق ہے، یتیموں پہ یہی رونے کا حق ہے۔ قاسم ایک بہت بڑے عالم جملہ کہتے ہیں، بڑے آرام سے سنیے گا۔ ایک بہت بڑے عالم وہ جملہ کہا کرتے تھے، کہتے تھے کہ جب تک قاسم گھوڑے پہ رہا قاسم رہا، جب زمین پہ آیا تو تقسیم ہو گیا۔ حسین مولا آئے، علامہ مصطفیٰ جوہر ان کا جملہ پڑھ رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہر شہید، جتنے بھی شہید ہوئے ہیں، کوئی بھی امام حسین علیہ السلام سے شہادت میں شریک نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں صرف قاسم ہے کہ جو حسین سے مشابہت رکھتا ہے شہادت میں۔ وہ مشابہت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ تمام شہداء میں سے صرف حسین ہیں جن کا لاشا پامال کیا گیا، لیکن اس میں حسین کے ساتھ قاسم بھی شریک ہے۔ ادھر حسین کا لاشا پامال کیا گیا، ادھر قاسم کا لاشا پامال کیا گیا، لیکن مولانا مصطفیٰ جوہر کہتے ہیں یہاں بھی ایک فرق ہے، حسین کو شہادت کے بعد پامال کیا گیا، قاسم کو اس کی زندگی میں۔ اجرکم علی اللہ، میں نے آپ کی زحمتوں کو تمام کیا، بس آخری جملے مجھے اجازت دیجئے، اب مجھ میں پڑھنے کی ہمت بھی نہیں ہے، مجھے مولا طاقت دے میں آخری جملہ ادا کر سکوں۔ حسین پہنچے، قاسم نظر نہیں آ رہے۔ عزادارو، اب حسین نے کیا دیکھا؟ قاسم ٹکڑوں میں تقسیم ہوا پڑا ہے۔ اب حسین نے مولا نے اپنی آواز زمین کربلا پہ بچھائی، مولا نے اپنی آواز زمین کربلا پہ بچھائی۔ جو رونے چاہتے ہو میری طرف دیکھیے، مولا نے آبا کو زمین کربلا پہ بچھا کر جیسے کوئی مالی باغ میں سے پھول چنتا ہے، میں نے کہہ دیا، آپ نے سن لیا، جیسے کوئی مالی باغ میں سے پھول چنتا ہے، کبھی کوئی ٹکڑا اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی ٹکڑا اٹھاتے ہیں، اب میں رکھتے ہیں۔ جب
جب سب ٹکڑے جمع کر لیے اس عبا کو لپیٹا, اس عبا کو بند کیا, شانوں پر رکھا, گٹھڑی بنا کے خیمے کی طرف گئے. سامنے جناب زینب کھڑی. اے مولا, اے بھیا, قاسم کا لاشا نہیں لائے, ہم رونا چاہتی ہیں. کہا بہن زینب ذرا خاموش ہو جا, اونچا نہ بول, کہیں فرما نہ سن لے, کہیں فرما نہ سن لے. لاشا ایسا نہیں ہے کہ دکھایا جائے, پیچھے فرما کری تھی. اے مولا, اے مولا, مولا میرے بیٹے کا لاشا مجھے دکھائیے, یہ ہے مائیں کربلا کی. مولا سب سے پہلے میرے بیٹے کا لاشا مجھے دکھائیے. اب حسین نے تھوڑا سا سانس لیجئے اور پھر جملہ سنیے, پھر گریہ کیجئے. مولا نے جناب قاسم کی گٹھڑی کو کھولا. اب جناب ام فروا نے بیٹے کے ٹکڑوں کو دیکھا. اللہ کرے میں یہ جملہ پہنچا سکوں. اپنے بیٹے کے جسم کے ٹکڑوں کو دیکھا اور مسکرائی, مسکرا کے کہا زینب, ام کلثوم, لیلا, رقیہ, ام لیلا, ام رباب, مجھے مبارک دو, میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی. اجرکم علی اللہ. آخری جملہ, میری قربانی سب سے زیادہ قبول ہوئی. اب حسین نے گٹھڑی کو اٹھایا, گنجے شہیدہ میں آئے جہاں علی اکبر کا لاشا پڑا تھا, درمیان میں بیٹھے. ایک طرف اکبر کا لاشا, ایک طرف قاسم کا لاشا. ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا, ایک ہاتھ قاسم کے ٹکڑوں پہ رکھا اور آسمان کی طرف نگاہ کی. اے اللہ گواہ رہنا, میں غریب ہو گیا, میں غریب ہو گیا, میرا اکبر مارا گیا, میرا قاسم مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کریم اللہ ہماری اس قلیل سی عبادت کو قبول فرما. کریم اللہ اگر ذکر پاک کرنے میں کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس سے درگزر فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. ہمارے والدین کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. کوئٹہ کے جتنے شہداء اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, مظلوم کربلا کی شفاعت نصیب فرما. تمام کے درجات کو بلند فرما. تمام کو شہدائے کربلا کا قرب نصیب فرما. تمام کو مظلوم کربلا کے جوار میں جگہ عطا فرما. میرے مالک اس امام بارگاہ کے جو منتظمین ہیں, میرے مالک ان کی توفیقات میں اضافہ فرما. میرے مالک ان کو اسی طرح بلکہ اس سے بڑھ کر احسن انداز میں امام بارگاہ کی ڈیوٹی کرنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جن مومنین نے میرے ذمہ دعائیں لگائی ہیں تو بہتر جانتا ہے, ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما. جو مومنین بیمار ہیں, بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ, جناب قاسم کی شہادت کا واسطہ, انہیں شفائے کلی عطا فرما. میں آغا محمود صاحب کے بھانجے ظہیر صاحب بیمار ہیں, میرے مالک بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ انہیں شفائے کلی عطا فرما. ان کا سایہ ان کے بچوں کے سروں پر سلامت فرما. میرے مالک جو مومنین بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما. جو بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما. حاضرین مجلس میں جتنے افراد موجود ہیں, میرے مالک ان کی تمام حاجات شرعیہ کو قبول و منظور فرما. میرے مالک جو مومنین پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. میرے مالک ان تمام مومنین کی حفاظت فرما. بالاخص ماہ محرم الحرام میں ان کی حفاظت فرما.
میرے مالک دشمنان اسلام کو، دشمنان تشیع کو، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما، دہشت گردوں کو نیست و نابود فرما۔ میرے مالک حاسدین کو، ان کے حاسدین کے حسد سے تمام مومنین کو محفوظ و مامون فرما، تمام مومنین و مومنات کو عرضی اور سماوی آفات و بلیات سے محفوظ و مامون فرما۔ اس پر آشوب دور میں ہماری خواتین کے پردوں کو محفوظ فرما۔ میرے مالک ہماری دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرما۔ میرے مالک جو دعائیں زبان پر نہیں آ سکیں تو بہتر جانتا ہے، ان دعاؤں کو بھی قبول فرما۔ میرے مالک آخری امام سرکار حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، آخری امام کے جانثاروں میں شمار فرما۔ سوائے غم مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام دنیا کا کوئی غم نہ دکھا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم بفضلک ورحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔